ان ایام میں میں کراچی بھی گیا اور مس فاطمہ جناح سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگیں بھٹو سے کہو کہ مسلم لیگ کو نیا ایجنڈا دے کر فعال بنائیں، مگر بھٹو اپنی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی بنانے کی فکر میں تھے۔ میں نے انہیں مس فاطمہ جناح کا پیغام دیا۔ بھٹو کہنے لگے کہ ممتاز دولتانہ ہمارے پاؤں کے نیچے گھاس نہ اگنے دیں گے۔ علاوہ اس کے میں نے کنونشن لیگ میں رہ کر کونسل لیگ کی مخالفت کی ہے، اب کس منہ سے کونسل لیگ میں شریک ہوں؟ بھٹو نے مجھے بتایا کہ ان کی پیپلز پارٹی کا نعرہ اسلامی سوشلزم ہوگا، یعنی روٹی کپڑا اور مکان، اور مجھے ان کی پارٹی میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ بنیادی طور پر یہی ایجنڈا تو مسلم لیگ کا تھا، اور اس کے لیے اصطلاح اسلام ہی کافی ہے۔ اسلامی سوشلزم چے معنی دارد۔ بھٹو نے طنزاً کہا، تم تو پروفیسروں جیسی باتیں کرتے ہو۔ بھائی، میں نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ اس خیال سے نہیں بنایا کہ اس اصطلاح کے کوئی خاص معنی ہیں۔ سیاست میں اصطلاحیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں نے یہ نعرہ اسی لیے اپنایا ہے کہ مشرقی پاکستان میں جب تک سوشلزم کا نام نہ لو تو کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں اسلام کا نام لیے بغیر کام نہیں بنتا۔ میرا تعلق نہ تو سوشلزم سے ہے نہ اسلام سے، اصل مقصد حصول اقتدار ہے اور بس۔ کتاب اپنا گریباں چاک، مصنف ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ولد علامہ محمد اقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اس اقتباس میں آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ جو جملہ سنا کہ سیاست میں اصطلاحیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل مقصد اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ ہم سب کو سمجھ آ جائے تو عمران خان سے لے کر نواز شریف تک اور آڈیو لیک کرنے والوں تک بہت سے کرداروں کو سمجھنا اور ان کے دام فریب میں آنے سے بچنا شاید ہم سب کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ جو لوگ سیاستدانوں کی آڈیوز لیک کر رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد عوام کو سیاستدانوں سے دل برداشتہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آئے روز بڑھتے ہوئے غم و غصے کو قدرے کم کرنا ہے۔ جو سیاستدان ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد ووٹ کو نہیں اپنے آپ کو عزت دلوانا ہے۔ جو لوگ امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد کسی امپورٹڈ حکومت کو ختم کرنا نہیں، خود اقتدار حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ اسلام کا نام استعمال کر کے عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی اسلام کی سربلندی نہیں بلکہ اقتدار حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب اپنے لیے لیڈر منتخب کریں، جب بھی کبھی الیکشن ہو اور آپ ووٹ ڈالنے جائیں تو ان نعروں سے متاثر ہو کر چنداں ووٹ نہ ڈالیں، صرف اور صرف کارکردگی پر نظر رکھیں۔ آپ کو جس سیاستدان کی کارکردگی پسند ہے اسے ووٹ ضرور ڈالیں، اور جس کی کارکردگی آپ کو پسند نہیں اس کے بیانیے کے دام فریب میں آنے سے خدا را پرہیز کریں۔ پاکستان کو ان تمام بیانیوں نے کچھ نہیں دیا۔ روٹی کپڑا مکان کا بیانیہ ہو یا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہو یا امریکی حکومت کا بیانیہ ہو یا اسلامی حکومت کا بیانیہ ہو، یہ سب کے سب وہ دھوکے ہیں، وہ فریب ہیں کہ جن کی مدد سے طاقتور اشرافیہ ہمیشہ پاکستان کے سادہ لو عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوتی رہی ہے۔ ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم ایسے دھوکوں میں آنا بند کر دیں اور ایک فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس قسم کی حکمرانی چاہیے۔ تینوں ماڈلز جو پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکاری ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، میرٹ کو دیکھے بغیر بھرتیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ بالخصوص اگر آپ جالے ہیں تو سٹیل مل ہو یا پی آئی اے ہو یا سکولز ہوں یا ہسپتال ہوں یا کوئی بھی اور محکمہ ہو، آپ پر سرکاری نوکریوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ گندم اور دیگر زرعی اجناس کی سپورٹ پرائس میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایسا کرتے وقت یہ ہرگز نہیں دیکھا جائے گا کہ نئے بھرتی کیے جانے والے ملازمین کی اہلیت کیا ہے، ان کی بھرتی سے پاکستان اور پاکستانیوں کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کہ ان کی تنخواہوں کا بوجھ قومی خزانہ کہاں سے اٹھائے گا، اور یہ کہ کیا ان بھرتیوں کے نتیجے میں ان اداروں کی استعداد اور عوام کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا یا مزید کمی آ جائے گی، اور کیا کہ ان کی تنخواہوں کے نتیجے میں سرکاری خزانے پر مزید بوجھ ہی پڑے گا یا وہ کسی بھی طرح سے پروڈکٹیو بھی ثابت ہوں گے۔
ایسا کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب گندم اور دیگر فصلوں کی سپورٹ پرائس میں اضافہ کیا جائے گا تب بھی یہ ہرگز نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا فائدہ صرف بڑے بڑے جاگیردار اٹھائیں گے یا چھوٹے کسانوں کو بھی اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا یا نہیں، اور یہ کہ جو فائدہ ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو گندم کی سپورٹ پرائس میں اضافے سے ہوگا یا شوگر ملرز کو چینی برآمد کرنے کے نتیجے میں جو سرکار کی طرف سے ریبیٹ دیا جائے گا، ان تمام اقدامات کے نتیجے میں عوام کو کوئی ریلیف بھی ملے گا یا نہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کے ملکوں میں مزید سڑکوں، مزید موٹر ویز، مزید پلوں، مزید میٹروز اور مزید اورنج ٹرینز میں اضافہ ہوگا، آپ کے بچوں کو مزید لیپ ٹاپس ملیں گے، اور یہ ہرگز نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستان کی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، کیا پاکستان قرضوں کے جال سے نکل سکے گا یا نہیں، کیا پاکستان میں ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوگا یا نہیں، کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی یا نہیں، کیا پاکستان کا IMF اور دوست ممالک کی امداد پر انحصار کم ہوگا یا نہیں، کیا پاکستان کے عام آدمی کو روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم کی سہولیات مفت یا کم از کم ارزاں داموں میسر آئیں گی یا نہیں، ایسا کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں تو چور چور، ڈاکو ڈاکو اور غدار غدار کا شور آپ کو ہر طرف سنائی دے گا، پکڑ لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا وغیرہ وغیرہ کے نعرے آپ کو ہر طرف سنائی دیں گے، مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے آپ کو بار بار سنائی دیں گے۔ ان دعووں پر عمل ہوگا یا نہیں چندہ ضروری نہیں، لیکن بہرحال اس سب کے باوجود اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو سرکاری نوکریوں کی ضرورت ہے تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گندم اور دیگر فصلوں کی سپورٹ پرائس میں اضافہ ہونے سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سڑکیں بننے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میٹروز اور بسوں کی تعداد میں اضافے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو کوئی فائدہ ہوگا تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیجیے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسان کارڈ اور ایجوکیشن کارڈ اور اس طرح کے دیگر کارڈوں سے آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو کوئی فائدہ ہوگا تو بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیجیے۔ مگر خدا را امپورٹڈ حکومت، ووٹ کو عزت، روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کے ڈھکوسلا نمان نعروں سے متاثر ہو کر کسی جماعت کے دامے فریب میں آنے کی کوشش مت کیجیے۔ سیاستدانوں کو غدار اور طاقتوروں کو ہی اس ملک کا اصل مالک قرار دینے کے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے سے بھی بہت دور رہیے، کیونکہ ان بیانیوں نے پاکستان کو دیا کچھ نہیں مگر پاکستانیوں سے لیا بہت کچھ ہے۔ السلام علیکم۔